السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں چند الفاظ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس پہ مقرب و برگزیدہ، اہل صفا کے پیشوا، مشاہدات ربانی میں غرق، بارگاہ رب رحیم و قادر کریم میں مقبول، تاج العارفین، بزرگوں میں شان والے بزرگ، کامل حیا، مکمل ایمان کے مالک، بارگاہ رضائے الہی کے تعلق رکھنے والے، سب سے زیادہ عبادت الہی میں مشغول رہنے والے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے خصائل سے متصف، ابو عبداللہ ذو النورین، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شان و فضیلت والی شخصیت ہیں کہ جن کی شان میں پروردگار عالم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ لوگ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مرتبہ کے ضمن میں شہزادہ دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے 70,000 ایسے اشخاص جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر کا ایک دوست ہوتا ہے اور میرے جنت کے رفیق عثمان ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ قبیلہ قریش میں بہت بڑے نسبدان تھے۔ قریش کے مخصوص حالات اور بھلائیوں برائیوں کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے اکابرین آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے۔ اس حاضری کی وجہ سے آپ کی بہت سی خوبیاں تھیں، مثلاً آپ کا علم، تجربہ، مجلسی تہذیب اور رکھ رکھاؤ وغیرہ۔ بلا شبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق اولین، اول مہاجرین اور عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اسلامی علوم کے زبردست عالم تھے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسک حج کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جانتے تھے۔ حدیث مبارکہ کو صحت و عمدگی کے ساتھ بیان کرنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کمال و مقام حاصل تھا۔ اس ضمن میں ابن سعد نے عبد الرحمن بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں: میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کسی شخصیت کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ ان کی طرح صحت و عمدگی کے ساتھ احادیث مبارکہ کو بیان کرتا ہو۔ آپ پر احادیث مبارکہ کی ہیبت کا شدید اثر ہوتا تھا۔ آپ مرتبہ حیا میں بلند ترین مقام رکھتے تھے، نرم اخلاق، کثیر الاحسان اور نہایت حلیم الطبع تھے۔ آپ کی انہی خوبیوں کی بنا پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ میری امت میں سب سے بڑے صادق الحیا عثمان ہیں۔ آپ کا شمار ان 6 ہستیوں میں ہوتا ہے جن سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وصال مبارک تک راضی رہے۔ آپ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر کوہ احد پر پہنچے تو پہاڑ میں ایک کپکپی سی محسوس ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اے احد سنبھل جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت خوش تھے اور راضی تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اے میرے اللہ، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرمائے:
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نرم اخلاق، شرم و حیا، حسن معاشرت اور مسلمانوں کی مالی اعانت کے باعث آپ کا اکرام فرماتے اور محبت سے پیش آتے تھے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار خوبیوں فضائل کے رکھنے والے شخصیت ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر متاثر کرنے والی شخصیت کے مالک تھے۔ اس کے بعد آگے آنے والی نئی ویڈیوز میں ہم مزید گہرائی میں ان کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز ان کو جلدی سے موصول ہو سکیں۔